بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی سلطنت کے لوگوں کا حال احوال جاننے کے لیے مختلف قبیلوں کا دورہ کر رہے تھے تو دیکھا کہ یہ دونوں قبیلے اور یہاں کے تمام لوگ سورج اور چاند کی پوجا کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ سلطان نے ان لوگوں سے پوچھا کہ آپ لوگ سورج اور چاند کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ تو ان لوگوں کا کہنا تھا کہ ہمارے بڑوں سے لے کر آج تک ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارے بزرگ سورج اور چاند ہی کو دنیا اور آخرت ہر چیز کا مالک سمجھتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ہر چیز ختم ہو جائے گی، لیکن نہ چاند ختم ہوگا اور نہ ہی سورج ختم ہوگا، نہ ہی یہ کبھی بوڑھے ہوں گے اور نہ ہی ان کی روشنیاں ختم ہوں گی۔ سلطان نے ان سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں کو معلوم نہیں کہ چاند اور سورج کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، یعنی ان کو دوام حاصل نہیں ہے، یہ بھی دوزخ کی آگ کا ایندھن بنیں گے۔ یہ سنتے ہی ایک دم سے وہ لوگ حیران رہ گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ ہمارے بزرگ، ہمارے آباء و اجداد کتنی نسلوں سے سورج اور چاند کی پوجا کرتے ہیں اور انہی کو سب سے افضل مانتے ہیں۔ پھر سلطان نے اپنے جلال بری آواز میں بیان کیا کہ عن قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ جس دن لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا۔ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، زمین آگ کی طرح جل رہی ہوگی، لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن حاضر ہوں گے اور اعلان کیا جائے گا، ترجمہ: آج نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ پھر گروہ بنا دیے جائیں گے، اہل ایمان کے گروہ، علماء کا گروہ، اولیاء کا گروہ، صلحاء کا گروہ، شہداء کا گروہ وغیرہ، اور دوسری طرف مشرکین کا گروہ، مرتدین کا گروہ، منافقین کا گروہ، فساق و فجار کا گروہ وغیرہ۔ عدالت قائم ہوگی، حق تعالیٰ فرشتوں کی مائیت میں نزول جلال فرمائے گا۔ عدالت کے اطراف و اکناف پر فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے، ملائکہ، انبیاء اور شہداء بطور گواہ طلب کر لیے جائیں گے۔ پہلے مجرم سے اللہ تعالیٰ کہے گا، کیا میں نے تجھے سوچنے سمجھنے کے لیے دل اور دماغ نہیں دیے تھے، سننے کے لیے کان اور دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں دی تھیں؟ ابن آدم کہے گا کہ یا اللہ سب کچھ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ پھر پوچھے گا، پھر تم نے شرک کیوں کیا؟ میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کیوں کی؟ میری نازل کردہ ہدایت قرآن مجید کے مطابق زندگی بسر کیوں نہ کی؟ ابن آدم دائیں دیکھے گا تو اس سے آگ نظر آئے گی، اور بائیں دیکھے گا تو اس سے آگ نظر آئے گی۔ عرض کرے گا، یا اللہ میں واقعی ظالم تھا، بس ایک دفعہ مجھے دنیا میں بھیج دے، میں موحد بن کر رہوں گا۔ پھر صلاح الدین ایوبی نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا، دوسرے مجرم سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، کیا میں نے تجھے مال و دولت، عزت، اہل و حیال اور دوسری نعمتیں نہیں دی تھیں؟ انسان کہے گا، یا اللہ سب کچھ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا، پھر تو نے میرے لیے کیا کیا؟ ابن آدم کہے گا، یا اللہ میں نے تیرے لیے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، صدقہ و خیرات کیا، قرآن پاک پڑھا اور بھی بہت سے نیک کام کیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے فرشتو، ابن آدم کے منہ پر مہر لگا دو۔ فرشتے لبیک یا ربی کہتے ہوئے اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم، اب تیرے اعضاء گواہی دیں گے۔ پھر اعضاء بولیں گے کہ یا اللہ یہ شخص نماز، روزہ، صدقہ و خیرات تو محض مسلمانوں میں شامل رہنے کے لیے کرتا تھا، لیکن دل سے کفار کا کلچر، کفار کے تہوار، کفار کے تہذیب و تمدن پسند کرتا تھا۔ پھر ایک اور مجرم سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، کیا میں نے تجھے اعلیٰ منصب، عزت، بیوی، بچے، آرام دہ گھر، ٹھنڈا پانی اور لذیذ کھانے نہیں دیے تھے؟ وہ شخص کہے گا کہ یا اللہ سب کچھ دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ تم میرے پسندیدہ راہ سے الٹے پاؤں کیوں پھر گئے؟ وہ کہے گا کہ یا اللہ کافروں کی طاقت، قوت اور غلبے سے خوف زدہ ہو کر۔ پھر اللہ فرمائے گا، کیا میں اس بات کا زیادہ حقدار نہیں تھا کہ تم مجھ سے ڈرتے؟ وہ کہے گا، یا اللہ تو تھا، لیکن تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے؟ میں تو دیکھنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جس طرح دنیا میں تو نے ہمارے احکام سے منہ موڑا، اسی طرح آج ہم بھی تجھ سے منہ موڑ رہے ہیں۔ ابن آدم اپنے دائیں دیکھے گا تو اس سے آگ نظر آئے گی، بائیں دیکھے گا تو اس سے آگ نظر آئے گی۔ عرض کرے گا کہ یا اللہ میں واقعی ظالم تھا، بس ایک دفعہ مجھے دنیا میں بھیج دے، میں تیری اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں گا۔ پھر سلطان نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک اور مجرم کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ اس سے سوال کرے گا کہ کیا میں نے تجھے دنیا میں حکومت، اقتدار اور اختیار نہیں دیا تھا؟ وہ کہے گا کہ یا اللہ دیا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ تم نے نظام صلاۃ نافذ کیوں نہ کیا، نظام زکوٰۃ نافذ کیوں نہ کیا، اسلام کا نفاذ نافذ کیوں نہ کیا، اسلامی حدود نافذ کیوں نہ کی، میرے دین کا راستہ کیوں روکا؟ ابن آدم اپنے دائیں دیکھے گا تو اس سے آگ نظر آئے گی، بائیں دیکھے گا تو اس سے آگ نظر آئے گی۔ عرض کرے گا کہ یا اللہ
میں واقعی ظالم تھا، بس ایک اور موقع دے دے، میں تیرے دین کا مددگار بن کر رہوں گا۔ پھر ایک اور مجرم کو بارگاہ رب العالمین میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا، کیا میں نے تجھے وسیع و عریض جاگیریں نہیں دی تھیں، سرداری نہیں دی تھی، اور بے حد و حساب مال و دولت عزت عطا نہیں کی تھی؟ وہ کہے گا کہ یا اللہ سب کچھ عطا کیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا عیش و عشرت کی محفلیں سجانے کے لیے تمہیں یہ نعمتیں دی گئی تھیں؟ یتیموں، بیواؤں، غریبوں اور مسکینوں کی عزتیں لوٹنے کے لیے، یا چوری، ڈاکے، اغوا اور قتل کروانے کے لیے یہ تمام نعمتیں تجھ پر نشاور کی تھیں؟ پھر ابن آدم اپنے دائیں دیکھے گا تو اس سے آگ نظر آئے گی، اپنے بائیں دیکھے گا تو اس سے آگ نظر آئے گی۔ عرض کرے گا کہ یا اللہ میں واقعی ظالم تھا، بس ایک اور موقع دے دے، میں نیک بن کر رہوں گا۔ لیکن محترم ناظرین، وہاں وقت نہیں مل، وقت آج ہے، آج نیک اعمال کریں اور برے کاموں سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے فرمائے گا کہ فیصلے کا اعلان کر دو۔ فرشتے کہیں گے کہ سنو، ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ پھر روشنیاں گل کر دی جائیں گی اور بال سے باریک تلوار سے تیز پل صراط سے گزرنے کا حکم ہوگا۔ کچھ لوگ پل صراط کو عبور کر کے عالیشان جنت میں قیام فرمائیں گے، اور کچھ لوگ راستے سے ہی عالیشان جہنم میں تشریف لے جائیں گے۔ تب آخری اعلان کیا جائے گا، اے اہل جنت اور اے اہل جہنم، اب ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، کسی کو موت نہیں آئے گی۔ بس اے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والو، اے دانا و بینا لوگو، اے ہوش و خرد رکھنے والو، فیصلے کی گھڑی سے پہلے پہلے نوائے جبریل علیہ السلام کو ذرا سنو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ مسلمان ہو۔ مرنے کے بعد انسان کو پیش آنے والے مراحل، جن میں برزخ، نفسور و نشود، حشر، حساب، میزان اور صراط وغیرہ شامل ہیں، اس قدر کٹھن اور مشکل ہوں گے، اس کا اندازہ درج ذیل آیات سے لگایا جا سکتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قیامت کا دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا، لوگوں کے کلیجے منہ کو آ جائیں گے، وہ غم سے بھرے ہوں گے، لیکن کوئی غم گسار اور سفارشی میسر نہیں آئے گا۔ اس روز کے عذاب سے بچنے کے لیے مجرم چاہے گا کہ اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے بھائی، اپنے خاندان کو جو اس کا سہارا تھا، حتیٰ کہ روح زمین کی ہر چیز کو فدیے میں دے دے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ اس روز دیدیں پتھرا جائیں گی، سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے، انسان کہے گا کہ کہاں بھاگ کے جاؤں، لیکن اس روز کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی۔ اس روز ظالم افسوس اور ندامت سے اپنے ہاتھ کاٹ کر کھائے گا اور کہے گا کہ اے کاش میں نے رسول اللہ کا راستہ اپنایا ہوتا، ہائے میری بدبختی، میں نے فلاں گمراہ آدمی کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ چند احادیث میں ملاحظہ فرمائیں، انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک جتنی بھی تکلیفیں انسان پر آتی ہیں، موت کی تکلیف ان سب سے زیادہ ہے، اور موت کے بعد آنے والے مراحل کی تکلیف موت سے کہیں زیادہ ہے۔ لوگ اپنی قبروں سے ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ اٹھائے جائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے نہیں؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس روز کی مصیبت اتنی زیادہ ہوگی کہ کسی شخص کو دوسرے کی طرف دیکھنے کا ہوش ہی نہیں ہوگا۔ میدان محشر میں جہاں لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوں گے، سورج 1 میل کے فاصلے پر لے آیا جائے گا، لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، اور کسی کو پسینے کی منہ میں لگام آئی ہوگی۔ حشر کا دن 50,000 دن کے برابر ہوگا۔ لوگوں کو حشر میں اتنی تکلیف اور پریشانی ہوگی جس کی وہ طاقت نہیں رکھتے ہوں گے اور برداشت نہیں کر پائیں گے۔ ایک آدمی کو پسینے کی لگام آئی ہوگی اور وہ دعا مانگے گا، یا رب اس مصیبت سے نجات دے دے، خواہ آج جہنم ہی میں بھیج دے۔ ان آیات اور احادیث سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ مرنے کے بعد پیش آنے والے مراحل اس قدر کھٹن اور تکلیف دہ ہوں گے کہ نہ تو احاطہ تحریر میں لائے جا سکتے ہیں، نہ زبان سے بیان کیے جا سکتے ہیں۔ جب ساری مخلوق میدان حشر میں پہنچ جائے گی تو اعلان کیا جائے گا، مجرموں آج کے روز الگ ہو جاؤ نیک لوگوں سے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے قدر نم آواز میں فرمایا کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سورج، چاند اور ستاروں کو لپیٹ کر بے نور کر کے سمندروں میں ڈال دیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے قدر نم آواز میں فرمایا کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سورج، چاند اور ستاروں کو لپیٹ کر بے نور کر کے سمندروں میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر مغربی ہوائیں چلیں گی اور آگ لگ جائے گی، جبکہ ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ اس کو طے کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ سورج اور چاند دونوں کو قیامت کے دن لپیٹ دیا جائے گا۔
ان کو لپیٹ کر دوزخ میں پھینک دیا جائے گا، جبکہ حضرت امام حسن بصری نے کہا کہ ان دونوں کا کیا گناہ ہے جو ان کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ ابو سلمہ نے کہا کہ میں تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم اس پر اعتراض کر رہے ہو۔ اس حدیث کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، اور اس میں یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ سورج اور چاند کو دوزخ میں اس لیے پھینکا جائے گا تاکہ سورج اور چاند کی عبادت کرنے والے ان کا انجام دیکھ لیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے ستارے اور جن جن کی اللہ کے سوا عبادت کی گئی سب جہنم میں گرا دیے جائیں گے، صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت بی بی مریم علیہ السلام بچ جائیں گے۔ اگر یہ بھی اپنی عبادت سے خوش ہوتے تو یہ بھی جہنم میں داخل کر دیے جاتے۔ مروی یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سورج اور چاند بھی وہ چیزیں تھیں کہ جن کی لوگ اللہ کے سوا پوجا کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ دونوں جمادات میں سے ہیں، اور وہ آگ میں داخل ہونے کے بعد بھی عذاب میں مبتلا نہیں ہوں گے، اور وہ اس میں صرف اس لیے داخل ہوں گے تاکہ ان کی پوجا کرنے والے لوگ ذلیل و خوار ہوں، اس لیے نہیں کہ یہ دونوں گناہ گار ہیں، جیسا کہ اس بارے میں فرمان ہے کہ اگر وہ دونوں معبود ہوتے تو آگ میں داخل نہ ہوتے، اور وہ سب اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہی بات ان پتھروں کے بارے میں بھی صادق ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ محترم ناظرین، سورج کا حجم اس قدر ہے کہ ماہرین فلکیات بتاتے ہیں کہ سورج کا حجم زمین کے حجم سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ چونکہ زمین سے بہت دور ہے اس لیے بظاہر چھوٹا نظر آتا ہے۔ سورج زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر واقع نظر آتا ہے۔ عرب کے بعض پرانے مشرک سورج اور چاند اور بعض ستاروں کی پرستش کرتے تھے، اس میں خاص قسم کی روحانیت مان کر ان سے حاجات طلب کرتے تھے۔ ابھی بھی پرانے بابلیوں کے ہاں ستاروں کے نام پر مندر بنائے ہوئے ہیں، کوئی زہرہ کا مندر ہے، کوئی سورج کا مندر ہے، اور مصریوں میں بھی ستارہ پرستی پائی جاتی تھی، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ستارہ پرست زیادہ تعداد میں تھے۔ یہ ستاروں کو معبود مان کر ان سے حاجت روائی کرتے تھے۔ آج کے ستارہ پرست بھی ستاروں میں کرشمہ مانتے ہیں۔ محترم ناظرین، بہرحال سورج بہت بڑا سیارہ ہے۔ قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو اس کی روشنی ختم کر دی جائے گی، جس طرح چادر لپیٹ دی جاتی ہے۔ سورج ایک ٹکیا کی مانند رہ جائے گا، مگر بعد میں ٹکیا بھی باقی نہیں رہے گی۔ یہ تو سورج کا حال ہوگا۔ زمین تو اس کے مقابلے میں بہت چھوٹا سیارہ ہے۔ اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قیامت کے روز زمین کی کیا حالت ہوگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ شاید آپ لوگ یہ بات نہیں جانتے، یا شاید آپ تک یہ حقیقی الفاظ نہ پہنچے ہوں کہ قرآن پاک میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ جب قیامت آئے گی تو سورج پہ نور کر دیا جائے گا، اس کی روشنی لپیٹ دی جائے گی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سورج اور چاند دونوں کو توڑ پھوڑ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور ان کی روشنی سلب ہو جائے گی۔ بلکہ بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ جب سورج کو سمندر میں پھینکا جائے گا تو اس سے سمندر کھول اٹھے گا اور پھر آگ میں تبدیل ہو جائے گا، اور اس وقت پہاڑ بھی جلائے جائیں گے۔ آج تو پہاڑ بڑے مضبوط نظر آتے ہیں، ان میں صرف زلزلے کے وقت تھوڑا بہت تغیر نظر آتا ہے، ورنہ وہ تمام حوادث سے صحیح سلامت گزر جاتے ہیں۔ قیامت کے روز یہی ناقابل تسخیر پہاڑ اونٹ کے بالوں کی طرح اڑتے پھرتے نظر آئیں گے۔ بلکہ سورہ تکبیر میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ قیامت کے نزدیک زمانے میں گبن اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی۔ عربوں کے نزدیک اونٹنیاں بہت پسندیدہ مال ہوا کرتا تھا، ان کی معیشت اور کاروبار انہی پر منحصر تھا، اس سے بار برداری اور خوراک کے لیے بھی استعمال کرتے تھے۔ خاص طور پر جب 10 ماہ کی اونٹنی بچہ جننے کے قریب ہوتی تو بڑی جاندار سمجھی جاتی تھی اور اس کی حفاظت کی جاتی تھی، مگر قیامت کے دن نفسا نفسی کی یہ حالت ہوگی کہ گابن اونٹنی جیسی قیمتی مال کی بھی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، اور اس وقت وہاں کے جنگلی درندے انسانی بستیوں میں پناہیں ڈھونڈیں گے، مگر کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ جب قیامت کے دن اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، دوسری جگہ آتا ہے کہ اعمال نامے سب کے سامنے ہوں گے۔ اس کے بعد قرآن پاک میں آیا ہے کہ آسمان کی کھال اتار دی جائے گی، مطلب جس طرح اوپر سے کھال اتار دی جائے تو پیچھے گوشت پوش نظر آنے لگتا ہے، اسی طرح قیامت کے روز جب آسمان کی کھال اتاری جائے گی تو اوپر کی تمام چیزیں نظر آنے لگیں گی، یعنی آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے تو دریچے نظر آئیں گے، ان دروازوں سے عالم بالا کی سب چیزیں نظر آنے لگیں گی، مگر بعد میں سب چیزوں کو دھرم برم کر دیا جائے گا، یہ آسمان تبدیل کر دیا جائے گا، پھر دوسرا آسمان و زمین قائم ہوگا اور حساب و کتاب ہوگا۔ قیامت کے دن جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا، گرم کر دیا جائے گا، بلکہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ جہنم کو حشر کے میدان کے قریب کر دیا جائے گا
مجرمین اس سے دیکھیں گے تو انہیں یقین آ جائے گا کہ وہ اسی میں جانے والے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جنت کو بھی قریب کر دیا جائے گا، یعنی جنت بھی نظر آنے لگے گی۔ مراد یہ ہے کہ تمام نظام تبدیل کر دیا جائے گا اور کائنات کی ہر چیز پر قیامت اثر انداز ہوگی۔ یہ ایسا اثر ہوگا جو آج انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ پھر اس وقت کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر انسان جان لے گا جو اس نے کیا۔ انسان نے اس دنیا میں جو بھی نیکی یا بدی کی ہوگی سب اس کے سامنے ہوگی۔ اس سے پتہ چل جائے گا کہ اس دنیا کی زندگی میں کیا کمایا اور کیا کھویا۔ اس کے ہر فعل کا نتیجہ اس کے سامنے آنے والا ہے۔ قیامت سے پہلے 6 نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ لوگ بازاروں میں چل پھر رہے ہوں گے کہ سورج کی روشنی بجھ جائے گی اور وہ اسی حالت میں ہوں گے کہ زمین پر گر پڑیں گے اور زمین لرزنے لگے گی، جس سے جنات گھبرا کر انسانوں کی طرف اور انسان گھبرا کر جنات کی طرف بھاگیں گے۔ جانور، پرندے اور درندے آپس میں خلط ملط ہو جائیں گے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ قیامت کے دن جنگل کے جانوروں میں رولا پڑ جائے گا۔ اس وقت جنات انسانوں سے کہیں گے ہم تمہیں کہتے ہیں کہ سمندر کی طرف چلو۔ جب وہاں پہنچیں گے تو آگ ہی آگ نظر آئے گی جس سے شعلے اٹھ رہے ہوں گے۔ لوگ اسی حالت میں ہوں گے کہ اچانک زمین پھٹ کر 7ویں آسمان سے جا لگے گی اور آسمان پھٹ کر 7ویں آسمان سے جا لگے گا۔ تب ان پر ایک ایسی ہوا چلے گی جو انہیں موت کی آغوش میں سلا دے گی۔ آسمان کی حالت تبدیل ہوتی رہے گی، آسمان پھٹتا رہے گا اور اس کے احوال تبدیل ہوتے رہیں گے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کو اندھیرے میں اٹھایا جائے گا اور آسمان کو لپیٹا جا چکا ہوگا، ستارے جھڑ جائیں گے، سورج اور چاند ختم ہو جائیں گے اور ایک منادی آواز دے گا۔ لوگ اس دن اس کی آواز کے پیچھے دوڑیں گے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دیکھا کہ ان لوگوں میں سے اکثریت کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پھر سلطان نے کہا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھی قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے اس سے چاہیے کہ سورہ تکویر پڑھے۔ اس کے علاوہ سورہ انشقاق اور بعض اور صورتوں کا بھی ذکر آیا ہے۔ ان صورتوں کو پڑھ کر قیامت کا نقشہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، حضور کیا بات ہے، آپ پر بڑھاپا طاری ہوتا جا رہا ہے؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بڑھاپا فکر کی وجہ سے آ رہا ہے۔ قیامت کے دن کی فکر سے ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے کہ ان میں قیامت کا حال پڑھ کر مجھے فکر لاحق ہو جاتی ہے۔ یعنی بڑھاپا طاری ہونا غم اور فکر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ابن ماجہ میں ہے کہ آدھا بڑھاپا غم کی وجہ سے آتا ہے۔ اسی لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، کیونکہ ان میں قیامت کا ذکر ہے، محاسبے کا ذکر ہے، مختلف اقوام کے ساتھ جو سلوک ہو چکا ہے یا آئندہ ہونے والا ہے اس کا تذکرہ ہے، اور اس غم کی وجہ سے بڑھاپا طاری ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں جنت میں داخل ہوں گا اور اپنے رب عز و جل کا دیدار کروں گا تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی تعریف اور بزرگی بیان کرنے کی ایسی اجازت عطا فرمائے گا جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیں، شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول ہوگی، آپ سوال کریں گے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ جب میں اپنا سر اٹھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ استفسار فرمائے گا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ میں عرض کروں گا، یا اللہ تو نے مجھ سے شفاعت کا وعدہ فرمایا تھا، پس تو جنتیوں کے حق میں میری شفاعت قبول فرما تاکہ وہ جنت میں داخل ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے ان کے حق میں آپ کی شفاعت قبول کی اور ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ یہ سنتے ہی تمام قبیلے والے کلمہ حق پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔